قربان جاؤں، میرے حضور کا آخری ٹائم تھا، چل نہیں سکتے میرے آقا، قدم پورے نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک پر یوں آسرا لے کر آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کائنات کے پاؤں مبارک سے لکیر بنتی جا رہی تھی۔ آخری دن میرے محبوب کا، اور حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا این بلال، میرا یار بلال کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا خادم بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرمایا ذرا جلدی جاؤ اور اعلان کر کے آؤ کہ اگر کسی نے مجھ محمد سے بدلہ لینا ہو تو آ جائے، میں محمد بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں بدلہ لے لو، دنیا میں اپنا حق لے لو، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے میں محمد بھی جواب نہیں دے سکتا، حضور نہیں دے سکتے۔ 14ویں صدی کا حضور کا امتی اللہ کے سامنے بول سکے گا کہ میں نے وہ جو ہے نا بدلہ کیوں کھا لیا تھا، میں نے وہ پیسے کیوں کھا لیے تھے اپنے بھائی کی وراثت سے، اپنی بہن کی وراثت سے، اپنے رشتہ دار کی وراثت سے؟ کون اللہ کے سامنے بول سکتا ہے؟ وہ تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے نبی بھی کانپ رہے تھے۔ رحمت کائنات نے فرمایا جاؤ بلال اعلان کر کے آؤ، جس نے اپنا حق لینا ہو وہ آ جائے، میں محمد حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کی ترجمانی میں لکھا کہ میرے محبوب کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا بلال کو، وَنْ ہوگا دے تو بلالا کہ تیرا مدنی بنجن والا۔ یہ پنجابی سرائکی میں ون جا، ون ہوگا دے تو بلالا تیرا مدنی بنجن والا، جنا لہنا بدلہ لینا ہے وہ لے لو، قیامت کے اشارے بڑے سخت آ رہے ہیں۔ جس نے لہنا ہوئے او پکار الیوم دے سخت اشارے تھائے عربی سجان تیار۔ حضور تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور ادھر سے ایک صحابی نے کہا آقا اگر اجازت دی تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرا یار میں محمد نے تیرا کون سا حق کھایا؟ کہنے لگا آقا کھایا تو نہیں لیکن جسم پر ضرور مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بتا کس چیز سے مارا؟ کہنے لگا آقا آپ نے مجھے وہ چابک مارا تھا ہاتھ کے اندر صفے بناتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ چابک تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جاؤ
نکل گئی. کہنے لگے عکاشہ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے محبوب کے قدم مبارک کے اندر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے. آج عکاشہ جب تو نبی کے جسم پر چابک مارے گا تو ہماری جان نکل جائے گی. لیکن رحمت کائنات نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں امت کو سبق دے رہا ہوں. جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینا چاہتا ہوں تو تم بھی دنیا میں اپنے بدلے دے کر آؤ. پھر مختصر یہ ہوا رحمت کائنات کے صحابی حضرت عکاشہ چلتے چلتے میرے محبوب کی کمر مبارک کے پیچھے آ گئے اور آ کر وہ مہر نبوت کو چومنے لگ گئے، بوسہ دینے لگ گئے. حضور نے کہا کیوں نہیں لیتا بدلہ، کیوں نہیں مارتا چاقو کا، کیوں نہیں مارتا؟ کہنے لگا آقا میں غلام، آپ سردار، میں کیسے ماروں؟ پھر یار تو نے کیوں کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں؟ کہنے لگا آقا ایک دن آپ حضرت طلحہ کے گھر میں گئے تھے، وہاں پہ آپ نے کھانا کھایا اور اس برتن کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ آپ نے آخر میں ہاتھ صاف کیے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم حضرت طلحہ کی دعوت پر گئے اور ہمیں بھی وہ کپڑا بچھا کر دیا گیا جس سے آپ نے ہاتھ صاف کیا تھا، ہم نے کہا طلحہ کیا تیری گھر والی اس دسترخوان کو دھو نہیں سکتی؟ طلحہ نے کہا رکو ذرا بھی دھو کے آتا ہوں. کہنے لگے نہیں نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے. کہا لے آ میں ابھی دھو کے آتا ہوں. اٹھایا وہاں سے دسترخوان اور جا کر چلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا. صحابہ نے کہا طلحہ اس طرح سے تو چل چکا ہوگا. رحمت کائنات کے صحابی حضرت طلحہ نے کہا نہیں 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 نہیں، فوراً نکال دیا. تو ہم حیران یار کیوں نہ جلا، اتنی بڑی آگ میں کیوں نہ جلا کپڑا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ دسترخوان ہے جس کو آمنہ کے لال کے ہاتھ مبارک لگے ہیں. اور مسلمانوں حضرت عکاشہ نے کہا میرے دل نے فیصلہ کیا کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، تو میں آخر میں کیوں نہ اپنا جسم حضور کے جسم سے لگا لوں. جس طرح طلحہ کا کپڑا دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اسی طرح عکاشہ کا جسم بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، کیونکہ جمادی الثانی ہے تو خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہوگا. ان کی اطاعت اور فرما برداری تو پھر تاریخی اور مثالی تھی. بر وقت تشریف لائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.